السلام علیکم۔ جیسا کہ آج جمعۃ الوداع کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری زندگی آگے بھی رکھے اور نیکسٹ رمضان مبارک بھی ہماری زندگی میں نصیب فرمائے۔ دوستوں، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس سال ہم ہیں، اگلے سال ہو سکتا ہے ہم نہ ہوں، لیکن ہمیشہ نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، نیکی کے کام کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جہاں پر بھی نیکی کے کام میں ضرورت ہو آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ ناظرین، شمائل ترمذی کا باب چل رہا تھا حلیہ مبارک کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج باب نمبر 2 شروع کر رہے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا بیان ہے۔ اس مضمون کا تعلق حلیہ مبارک سے تھا اور اسے ماقبل باب کے ذیل میں لانا چاہیے تھا، لیکن اس کا شمار علامات نبوت اور معجزات میں بھی ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اسے الگ عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ مہر نبوت کا ظہور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت سے ہو چکا تھا اور آپ کا وصال مبارک ہوتے ہی یہ معدوم ہو گئی تھی، جس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے انتقال پر استدلال کیا تھا۔ سوال یہ ہے، مہر نبوت کیا چیز تھی؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائی کندھے کے قریب ابری ہوئی چیز تھی، جس کی مقدار میں قدرتی طور پر کمی زیادتی ہوتی رہتی تھی، اور کم ہونے کی صورت میں کبوتری کے انڈے کے برابر، جبکہ زیادہ ہونے کی حالت میں بند مٹھی جتنی ہوتی تھی۔ بائیں کندھے کے نرم ہڈی کے پاس مہر نبوت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ مہر نبوت کی عبارت کے بارے میں 3 روایات ہیں۔ محمد رسول اللہ، یسر انت منصور، آپ جائیں، آپ مدد کیے ہوئے ہیں، یا اللہ واحد۔ سوال، خاتم النبوت، خاتم النبی اور ختم نبوت تینوں اصطلاحات میں کیا فرق ہے؟ یہ تینوں اصطلاحات بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور ان کی توضیح درج ذیل ہے۔ خاتم النبوہ، اس سے مراد مہر نبوت جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان سیاہ رنگ کا ابھرا ہوا گوشت تھا۔ اس کا ذکر سابقہ آسمانی کتب میں بھی موجود تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کی معیت میں ملک شام کا سفر کیا، تو ایک نخلستان میں جرجیس نامی راہب نے آپ کے بارے میں ابو طالب سے دریافت کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے پھر سوال کیا، انہیں تو یتیم ہونا چاہیے تھا۔ جواب میں کہا، یہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا اٹھا کر دیکھا کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود تھی۔ اس پر جرجیس راہب نے ابو طالب سے بطور مشورہ کہا، انہیں ملک شام سے نہ لے کر جائیں، کیونکہ یہودی شہید کر دیں گے۔ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے ابو طالب آپ کو ملک شام لے جانے کے بجائے مکہ معظمہ میں واپس تشریف لے آئے۔ نمبر 2، خاتم النبی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر مبارک مراد ہے، جس پر 3 سطروں میں بالترتیب 3 الفاظ تحریر تھے، محمد رسول اللہ۔ یہ دراصل چاندی کی انگوٹھی پر چاندی سے کندہ عبارت تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلاطین وقت کے نام خطوط تحریر کرتے وقت استعمال کرتے تھے۔ یہ مہر تیار کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس دور میں مہر کی ضرورت کے بغیر خط کو جعلی اور ناقابل توجہ قرار دیا جاتا تھا۔ ختم نبوت، اس کا مطلب ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اس بارے میں ارشاد خداوندی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اس بارے میں ارشاد نبوی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔
میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک مشہور ارشاد گرامی یوں ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمرا، اگر میرے بعد اور نبی آنا ہوتا وہ عمر ہوتا۔ ناظرین، آپ حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت جعد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت صائب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، میری خالہ مجھے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ بھانجا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر آپ نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا۔ پھر آپ کی پشت کی طرف کھڑا ہوا تو میں نے مہر نبوت کو دیکھا جو آپ کے دونوں کندھوں کے مبارک کے درمیان بھی تھی، وہ زر مجلہ مسحری کے مخصوص بٹن کی طرح تھی۔ علامہ محمد یاسین قصوری نقشبندی اس کی شرح میں فرماتے ہیں، زیر مطالعہ حدیث سے متعدد مسائل ثابت ہوتے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ صالحین کی خدمت میں حاضر ہونا، جب کوئی شخص قلیل ہو، خواہ ارتکاب معصیات کی علالت ہو، وہ علماء، ربانیین، صالحین اور مشائخ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مرض کا علاج کروا سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جسمانی اور روحانی تمام امراض کا علاج تجویز کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے روحانی علاج کی طرح جسمانی علاج کرانے کی غرض سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، کیونکہ کوئی حکیم یا ڈاکٹر آپ کے خاک کے پا کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مرض کے مطابق علاج تجویز فرماتے تھے اور کسی کو محروم نہیں فرماتے تھے۔ تبرکات کی برکات سے علاج کرنا، اولیاء و صالحین اور علماء ربانیین کے تبرکات میں بھی اللہ تعالیٰ نے امراض کا علاج رکھا ہے۔ حضرت صائب بن یزید بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی خالہ علاج کی غرض سے انہیں لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل کی ادائیگی کے لیے یا محض ان کے لیے وضو کیا اور وضو کا پانی انہیں پلانے کے لیے عنایت فرمایا۔ اس سے تبرکات صالحین کے فیض و برکات کا ثبوت ملتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت پر شفقت فرمانا، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر مہربان و رحیم ہے، اسی طرح سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت پر شفیق و مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت اور وصال کے وقت اپنی امت کے خیر خواہی اور بخشش کے لیے دعا کرتے رہے۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے سر پر دست شفقت رکھا۔ سر پر ہاتھ مبارک پھیرنے کی وجوہات: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راوی حدیث کے سر پر دست شفقت پھیرا، اس کی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان کی ولادت 2 ہجری میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت 8-9 سال کے بچے تھے۔ اس وقت وہ شفقت کے حقدار تھے، لہٰذا ان کے سر پر ہاتھ مبارک پھیرا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق ان کے پاؤں میں تکلیف تھی اور سر پر ہاتھ پھیرنے سے مریض تشفی اور سکون محسوس کرتا ہے، کیونکہ جسم کے کسی بھی حصہ میں تکلیف ہو اسے قلب و دماغ دونوں ہمہ وقت محسوس کرتے ہیں۔ مہر نبوت کی زیارت کرنا: راوی میں بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرما رہے تھے اس وقت میں آپ کی پشت مبارک کی طرف کھڑا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی، جس کی کیفیت کبوتر کے انڈے کی برابر بیضوی شکل کی تھی۔ پانی پینے کا مصنون طریقہ یہی ہے کہ 3 سانسوں میں اور بیٹھ کر پیا جائے، لیکن چند پانی ایسے ہیں جن کو کھڑے ہو کر پینا افضل ہے۔ آب زمزم، وضو کا بچا ہوا پانی، والدین کا جھوٹا، اساتذہ کا جھوٹا، پیر و مرشد کا جھوٹا پانی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پانی دیا گیا تھا اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ وضو سے بچا ہوا پانی ہو، اس میں نہ اختلاف ہے نہ اشکال۔ وہ پانی دیا گیا ہو جو جسم سے گرتا ہے اور اسے وہاں مستعمل کہا جاتا ہے، تب بھی کوئی اشکال نہیں ہے،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارک تک جب پاک ہیں تو آپ کے جسم اطہر کے پانی استعمال ہونے کے والا مبارک پانی بطریقہ اولا پاک ہے۔